آداب دوستو، میں ایم خورشید خان اور ڈاکٹر بصیر الحسن وفا نقوی صاحب آپ سے مخاطب ہیں، آداب۔ اور آج ہم آپ کے سلیبس کے مطابق ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم آپ کو آپ کے سلیبس کے مطابق ہی پڑھائیں گے جو آپ کے امتحانات میں سوالات آتے ہیں۔ تو صاحب صحیح ہے؟ بہت اچھی بات ہے، تاکہ بچوں کو آسانی ہو، طلبہ کو آسانی ہو، بہت آسانی اور ہو، انہیں سیکھنے کا موقع ملے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو ابھی ہم 2 پروگرام آپ کو اپلوڈ کر کے سنا چکے ہیں، اپلوڈ کر چکے ہیں، اس کو آپ نے دیکھا ہے۔ پروفیسر طارق چھتاری صاحب نے جو افسانے پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور 4-5 افسانہ انہوں نے ایک ساتھ لیے تھے، جی جی اور جی، بہت آپ اچھا نے پسند کیا اس کو، اور اسی کی کڑی آج ہم نے تیار کی ہے کہ غزل پر ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ غزل پر ہے ڈاکٹر صاحب، غزل پر ہے، اور غزل کی تشریح بتانی ہے، چونکہ یہ مشکل ہوتی ہے تشریح جی 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 لوگوں کی سمجھنے میں اور لوگوں کو تیار کرنے میں۔ جب امتحان کی تیاری ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے تشریح کریں۔ جی، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کا پروگرام دکن سے شروع کریں۔ ماشاءاللہ، چونکہ شاعری کا آغاز سلسلہ وہیں سے باقاعدگی کے ساتھ شروع ہوا، باقاعدگی سے شروع اردو ہوا ہے، شاعری کا، اور وہی ہمارے سلیبس میں بھی ہے۔ جی جی جی، آپ ایم اے کا لے لیجیے، پی ایچ ڈی کا لے لیجیے، جی جی کسی بھی جی امتحان کا لے لیجیے، جی جی، دکن کے بغیر مکمل نہیں ہے، مکمل ہو ہی نہیں سکتا دبستانی دکن۔ تو آج ناظرین ہم آپ کو محمد قلی قطب شاہ کے بارے میں، کہ انہوں نے جو غزلیں لکھی ہیں، اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کی جو غزلیں ہیں قلی قطب شاہ کی، اور بہت مشہور ہے، اور آپ کے سلیبس میں ہے: پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکدل جیا جائے نا۔ واہ، بہت اچھی غزل کا آپ نے انتخاب کیا ہے، بہت تو اچھا۔ اس کی تشریح ڈاکٹر بشیر صاحب، اس کی تشریح ذرا سی آپ ہمارے دوستوں کو، ناظرین کو بتائیے۔ بہت شکریہ ایم خورشید صاحب، پہلے تو آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنے چینل کے ذریعے سے، اور خاص طور سے جو اردو کے طلباء ہیں ان کے لیے بڑی مفید ویڈیوز آپ کی ہوا کرتی ہیں۔ شکریہ۔ اور دیکھیے، آپ نے جو شاعر منتخب کیا ہے اس سلسلے سے، غزل کے حوالے سے، وہ قلی قطب شاہ ہے۔ اب تک کی تحقیق کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر وہ سلطان قلی قطب شاہ ہے۔ سلطان قلی قطب شاہ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، چونکہ ظاہر صاحب دیوان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شاعر بالکل ایک دم سے پختگی کی جانب نہیں بڑھتا، پورا ماحول اس کے لیے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سلطان قلی قطب شاہ کا دیوان مل چکا ہے، لیکن ہم اس کے پس منظر میں اس کو پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک ماحول دکن کا تھا جو شعر و شاعری پر مبنی تھا۔ شاعری اس دور میں عروج پر تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس غزل کی جانب، تو اس سے پہلے میں ذرا سا ایک جملہ یہ کہتا چلوں کہ غزل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے طلبہ بھی جانتے ہیں، اساتذہ بہتر جانتے ہیں، کہ عرب سے نکل کر فارسی میں پہنچی، اور فارسی کے بعد ہماری اردو زبان میں داخل ہوئی۔ لیکن ابتدائی جو شعراء تھے ان کی غزل کا خاصہ یہ تھا کہ ان پر ہندی شاعری کا کافی اثر تھا۔ وہ فارسی روایت بھی ان کے یہاں پائی جاتی تھی غزل کے حوالے سے، عربی روایت بھی ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ بھائی مثال کے طور پر جو استعارات تھے، جو تشبیہات تھیں، جو اور دیگر کردار ہوتے ہیں غزل کے، وہ سب ہمیں فارسی اور عربی سے ملے۔ لیکن ابتدائی شعراء میں ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستانی رنگ میں بھی ڈھل کر غزلیں کہی ہیں، جس کا بہت بڑا نام مستناب سلطان قلی قطب شاہ ہے۔ ان کی شاعری آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں غزل کی روایت جو فارسی سے ملی، عربی سے ملی، وہ بھی چلتی آ رہی ہے، لیکن جو اثر ہے وہ اس دور کی شاعری کا اثر ہے، اور اس دور کی شاعری سے میری مراد ہے ہندوستانی شاعری کا غلبہ ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ غزل کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ عورت سے بات کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، عورت کے بارے میں باتیں کرنا، یعنی ایک اس کو جوڑ دیا گیا عشقیہ مضامین کے تحت۔ تو ہمارے جو سلطان قلی قطب شاہ تھے، ان کی غزل میں آپ دیکھیں گے کہ محبوب کی صنف آپ کو، یہ جنس آپ کو صاف جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ فارسی کا تو قاعدہ یہ ہے کہ بھئی اس میں جنس یا صنف چھپا لیتے ہیں، اور صیغے میں مؤنث کے بجائے مذکر صیغے میں بات کرتی ہیں۔ لیکن قلی قطب شاہ کا خاصہ یہ ہے کہ جب ان کی غزلوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محبوب کی جنس کیا ہے، محبوب کی صنف کیا ہے۔
اس کے علاوہ وہ ظاہر سی بات ہے غزل میں تغزل ضروری ہے، ان کی شاعری تغزل پر مبنی ہے، کھڑی اترتی نظر آتی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے اسی تحت وہ اس کے تحت ہی گفتگو کرتے ہیں۔ اب آپ نے جو کہا، اس سے پہلے کہ اس پر ہم گفتگو کریں، ایک مجھے اور ان کی شاعری کی خصوصیت یاد آ گئی کہ اس دور میں ان کی غزل چونکہ دکن میں سانس لے رہی تھی، دکنی الفاظ ان کے یہاں بہت پائے جاتے ہیں، وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تو آتے آتے ہوتے ہوتے جب زمانہ بدلا تو ولی اورنگ آبادی کی جب ہم غزل دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دکنی الفاظ داخل ہیں، لیکن ولی نے ایک ایسی راہ دکھائی جس سے غزل کا ایک نفیس لہجہ، صاف ستھرا لہجہ آگے بڑھا۔ خیر، اب آتے ہیں آپ کے اس غزل پر، بہت خوبصورت مطلع ہے اس غزل کا، اور یہ امتحانات میں اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے اور ایم اے کے کورسز میں مختلف یونیورسٹی میں شامل ہے۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یک تل جیا جائے نا۔ دیکھیں، شاعری ایک جادو ہے، ایک فن کا نام ہے، اور اگر اسے صرف چند لفظوں میں محدود کر دیا جائے اس کی تشریح کو، تو وہ شعر میرے خیال میں شعر نہیں ہے۔ شعر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مختلف معانی و مطالب نکلتے رہتے ہیں، اسی لیے بڑا شاعر کہلاتا ہے کہ اس کا شعر ہر دور میں صادق اترتا ہے۔ اس شعر میں ظاہر سے جذبات کی پوری عکاسی ہے، اور ان کی خاصیت یہ بھی ہے اس غزل کی کہ اس میں محبوب کے ہجر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، شاعر کہہ رہا ہے، قلی قطب شاہ کہہ رہے ہیں کہ پیا باج، باج مانے بغیر، پیا مانے محبوب، محبوب کے بغیر پیالہ یعنی شراب، یا شراب سے یہاں مراد یا پیالے سے مراد یہاں پہ آپ عیش و عشرت کا ماحول بھی کہہ سکتے ہیں، خوشی کا ماحول بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان خوش جب ہو سکتا ہے جب اس کا محبوب، اس کا جسے وہ محبت کرتا ہے اس کے سامنے ہو، اس کے روبرو ہو، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اگر وہی اس سے دور ہو، اسی کے وہ ہجر میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں خوشی بھی اس کے لیے خوشی نہیں ہوتی ہے۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، قلی قطب شاہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے بغیر کوئی خوشی خوشی معلوم ہی نہیں دے رہی ہے۔ پیا باج یک تل جیا جائے نا، پیا کے بغیر، محبوب کے بغیر ایک لمحہ، یک تل مطلب ایک لمحہ بھی جینا مشکل ہے، دشوار ہے۔ اور اس میں بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ صرف ایک نقطے کی طرف اور ذرا سے دھیان دلاتا چلوں کہ اس میں لفظ ایک استعمال ہوا ہے لیکن دو معنی میں۔ پیا، پیا باج پہلے استعمال ہوا محبوب کے معنی میں، اور پیا باج پیالہ پیا جانا، اور دوسرا معنی ہے پینے کے معنی میں۔ یہ شاعر کا کمال ہے کہ اس نے ایک لفظ رکھا لیکن اس کے دو مختلف معنی اس نے پیدا کر دیے، تو یہ ایک ہنر ہے شاعری۔ صحیح بات ہے۔ کہی تھے پیا بن صبوری کروں، واہ، کھایا جائے اما کیا جائے نا۔ بہت اچھا شعر ہے۔ دیکھیے، مجھے شہریار کا ایک شعر یاد آ گیا، حالانکہ قلی قطب شاہ اس زمانے کے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہریار کے زبانی دعوے بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، زبانی دعوے بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، جنون کے کام کو کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ زبانی دعوے میں نے اس لیے لیا کیونکہ اس شعر میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بعض معاملات میں وعدہ بھی کر لیتے ہیں اور ارادہ بھی کر لیتے ہیں کہ صاحب ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے وعدے پر کھرے نہیں اترتے بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی شاعر کا کہ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو اب آتے ہیں آپ کے قلی قطب شاہ کے اس شعر کی طرف۔ میں کہہ یہ رہا تھا ان دو شعروں کی اشعار کی پس منظر میں کہ دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح شاعر یہاں پر کہہ رہا کہی تھے، میں نے کہا تھا، پیا بن صبوری کروں کہ میں محبوب کے بغیر صبر کروں گا، یعنی محبوب سے۔ دیکھیے، اس مصرے میں اردو غزل کی ایک اور خصوصیت کا ذکر کر دیا انہوں نے، قلی قطب شاہ نے۔ اردو غزل کا جو محبوب ہوتا ہے وہ انتہائی ظالم ہوتا ہے، سچے عاشق سے دور ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو جھوٹے عاشق ہوتے ہیں وہ اس کی طرف متوجہ وہ بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پہ کوئی کسی سے سچی محبت کر رہا ہے اور اس کے صلے میں محبت نہ ملے تو ایک انسان چڑ کر پریشان ہو رہی ہے کہ اب میں اس سے تعلق قطع کر رہا ہوں۔ تو یہی شاعر کہہ رہا ہے، لیکن اصل محبت اسی کا نام ہے کہ کبھی وہ محبوب کو، عاشق کو جدا ہونے نہیں دیتی، محبوب سے عاشق کو جدا ہونے نہیں دیتی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کہی تھے پیا بن صبوری کروں، میں نے کہا تو تھا کہ محبوب کے بغیر صبر کر لوں، صبر کر لوں، محبوب کے بغیر
مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کھیا جائے اما کیا جائے نا، کھیا جائے یعنی کہا جائے۔ اب اس لفظ دیکھیے کھیا، دکنی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بعض حروف کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ آج جو نفیس زبان ہے، نفیس حروف ہم کہتے ہیں کہا، کہنا، لیکن اس کی زبان جو دکن کی زبان تھی اس زبان نے کھیا، ہے کو پہلے لے لیا اور یہ سے ملا کے الف بنا دیا، ایک لفظ بنا دیا کھیا جائے۔ تو کھیا جائے اما، اما لیکن کیا جائے نا۔ اب شاعر کہہ رہا ہے بہت آسان سی بات ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ محبوب کے بغیر میں صبر کر لوں گا، لیکن حضور والا یہ کہنا تو آسان ہے، کہا تو جا سکتا ہے، لیکن صبر مشکل ہے محبوب کے فراق میں، محبوب کی ہجر میں۔ اسی غزل کا ایک اور شعر ہے جی ڈاکٹر صاحب جی، کہ نہیں عشق جس دو بڑا کوڑ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کبھی اس سے مل بیسیا جائے نا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت غزل کا آپ نے آج انتخاب کیا ہے، پھر قابل مبارکباد ہیں آپ۔ دیکھیے بہت اچھا شعر ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو اس شعر کی تشریح پیش کروں، اپنے خیالات کا اظہار کروں، ایک چیز اور میں بتاؤں کہ غزل کے کچھ کردار ہیں۔ جی جی، جیسے عاشق ہے، عشق اس کا کام ہے، محبوب ہے اس کا کام عاشق سے غفلت ہے، اس طرح سے کچھ اور کردار ایسے ہیں جو عاشقوں کی لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں، اسے برا کہتے ہیں کہ بھئی یہ عشق بری چیز ہے اور کسی سے کبھی محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اس میں واعظ دیتا رہے گا، تقریر کرتا رہے گا، ناصح نصیحت کرتا رہے گا، صحیح بات، ٹھیک، اور یا زاہد کہ صاحب وہ نماز پڑھیے، عبادت کیجیے اور یہ سب چیزیں دنیا کو چھوڑیے، ترک کیجیے۔ تو یہ شعر جو ہے ان کرداروں کی طرف بھی ہمیں لے جاتا ہے، ان کی یاد دلاتا ہے، یا ان تک ہمارا خیالات لے جاتا ہے۔ نہیں عشق جس دو بڑا کوڑ ہے، دو کا مطلب یعنی وہ جسے عشق نہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے عشق پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھ پر طنز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے نہیں عشق جس دو، یعنی جس کو عشق نہیں ہے، جس نے محبت ہی نہیں کی، وہ بڑا کوڑ ہے، کوڑ مغز ہے، بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے اسے، شعور نہیں ہے اسے، سمجھ نہیں ہے اسے، ہے نا۔ کدھی اس سے مل، اور اس قدر وہ بے وقوف آدمی ہے کہ اس سے کدھی اس سے مل بیسیا، کدھی مانے کبھی، بیسیا مانے گفتگو کرنا، بیٹھ کے بات کرنا، کدھی اس سے مل بیسیا جائے نا، کبھی ہم اس سے مل کر بات ہی نہیں کر سکتے، بیٹھ کے اس سے گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ نہیں عشق جس دو بڑا کوڑ ہے، یعنی جس کہنے کا مقصد یہ کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ باشعور ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اور جو عشق کی مخالفت کرتا ہے اصل میں بے وقوف وہی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اس سے قبل کہ ہم اور آگے بڑھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ غزل میں ہماری دو طرح کے عشق پائے جاتے ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ عشق مجازی ہی عشق حقیقی کا ایک ذریعہ، ایک زینہ ہے۔ بعض اوقات اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی مادی محبوب کی جانب اشارہ ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پس منظر میں اس معبود کا ذکر اس میں ہوتا ہے کہ جس نے اس دنیا کو خلق کیا، جس نے حسن کو خلق کیا۔ تو آپ دیکھیں اس سے پہلے پوری غزل کا آپ مزاج دیکھ لیں، پیا باج سے لے کر یا اس شعر کو دیکھ لیں، یہاں پہ صرف ایک مادی محبوب کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک محبوب حقیقی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی کہ اگر خدا سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بات، اگر محبوب حقیقی سے آپ کا تعلق نہیں ہے، ربط نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، تصوف کی طرف بھی ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، کیونکہ ان کی غزلوں میں تصوف کے بھی عناصر پائے جاتے ہیں۔ تو نہیں عشق جس کو بڑا کوڑ ہے، جسے عشق نہیں ہے وہ بہت ہی بے وقوف آدمی ہے، کہیں اس سے مل ویسی آ جائے نا، کہیں اس سے ہم مل کر بات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں ابھی جو شعر کی تشریح کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ہمارے ناظرین کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ جی اور اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی؟ دیکھیے صنعتیں بہت سی ہوتی ہیں، اور اس میں رعایت لفظی بھی غزل کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں مختلف صنعتیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کا ابتدا میں ذکر کیا پیا باج، پیالہ پیا جائے نا، تو صنعت تجنیس ہے، ایک لفظ ہے لیکن دو معنی ہے اس میں۔ اسی طرح سے بہت سی غزلوں میں، اشعار میں آپ دیکھیں گے جب اس کی گہرائی رعایت لفظی بھی پائی جاتی ہے۔ اور دیکھیے غزل کا ایک اپنا ایک حسن ہوتا ہے، جمالیات ہوتی ہے، وہ بھی ایک صنعت ہے۔ اگر جمالیات نہ ہو، شعریت ہوتی ہے، اگر شعریت نہ ہو کسی شعر میں تو وہ شعر نہیں ہے، بے معنی، چاہے اس میں قافیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں کوئی اس کی بحر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر شعریت نہیں ہے تو بیکار ہے۔ تو اس کے اندر خاصیت یہ ہے قلی قطب شاہ کی کہ ان کے یہاں شعریت بام عروج پر پائی جاتی ہے، اور مختلف صنعتیں انہوں نے استعمال کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب اس غزل کا مقطع آتا ہے جی، اور مقطع جو ہوتا ہے وہ غزل کی جان ہوتی ہے۔ واہ، قطب شہ نہ دے مجھ دیوانے کو پند، دیوانے کو کچھ پند دیا جائے نا۔
بہت اچھا مقطع ہے خورشید صاحب آپ نے. ہاں ہاں جی 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 یہ دکنی زبان ہے, دکنی زبان ہے. اور دیکھیے جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ان کی شاعری کی خاصیت یہ ہے کہ دکنی الفاظ ان کے یہاں بہت پائے جاتے ہیں. اور دیکھیے کوئی بھی شاعر اگر ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے چاہیے بھی, اور اس پر ہوتا بھی ہے لاشعوری طور پر, اس کی کے کلام میں, اس کی شاعری میں اس کے علاقے کی زبان کا اثر ہوتا ہے, بولی کا اثر ہوتا ہے, اور اس علاقے میں جو ادب تخلیق کیا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ مقطع ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ مقطع غزل کی جان ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مقطع بھی غزل کی جان ہوتا ہے, مطلع بھی غزل کی جان ہوتا ہے, اور حسن مطلع بھی غزل کی جان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا شعر چاہے ایک ہو کسی غزل میں, چاہے تمام شعر ہوں, وہ سب غزل کی شان ہوتے ہیں اور غزل کی زینت بڑھاتے ہیں. آئیے مقطع کی طرف آتے ہیں کہ قطب شہ نہ دے مجھ دیوانے کو پند. شاعر اپنے آپ سے ہی مخاطب ہے, انہوں نے تخلص استعمال کیا قطب شہ, نہ دے مجھ دیوانے کو پند. اب ہوتا یہ ہے جیسا ابھی میں نے ذکر کیا کہ عاشق کو لوگ نصیحتیں کرتے ہیں, ناصح, واعظ, زاہد وغیرہ وغیرہ. اب شاعر کا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہوگا اور دوسروں تک اپنی بات, اپنا میسج پہنچانا چاہتا ہے. یعنی جو لوگ مجھے نصیحت کر رہے ہیں وہ بیکار نصیحت کر رہے ہیں. قطب شہ نہ دے مجھ دیوانے کو پند. پند کہتے ہیں نصیحت. اے قطب شہ میں دیوانہ ہوں, مجھے نصیحت مت کرو, تو نصیحت میری سمجھ میں آئے گی نہیں. اور یہ خاص بات یہ ہے دکنی زبان کا ایک اور اس میں لفظ ہے مجھ. ہم جو لکھتے ہیں یہ لفظ مجھ لکھتے ہیں, میم جیم دو چشمی ہے آج جو بولی جا رہی ہے, لیکن دکنی زبان کا خاصہ یہ بھی ہے کہ کچھ حرف اس میں ہٹا دیے جاتے ہیں. ٹھیک, تو وہی آپ نے دیکھا مجھ. قطب شہ نہ دے مجھ دیوانے کو پند, دیوانے کوں کچھ پند دیا جائے نا. اب لفظ کوں پر آپ دیکھیں, کچھ پر دیکھیں, یہ بھی دکنی زبان کا اثر ہے. آج ہم بولتے ہیں کو, لیکن اس زمانے میں وہ کوں بولا جاتا تھا. کچھ, اب ہم لکھیں گے کچھ, بول بھی رہے ہیں, کاف چھ تو چشمی ہے, لیکن اس زمانے میں کچھ بولا جاتا تھا. تو قطب شہ نہ دے مجھ دیوانے کو پند, دیوانے کو کچھ پند دیا جائے نا. اے قطب شہ مجھے نصیحت مت کرو, کیونکہ دیوانے کو پر نصیحت اثر نہیں کرتی. عقل مندی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیوانے کو نہ ٹوکیں, اسے نصیحت نہ کریں, اور اسے اپنی راہ پر چل لیں. دوستو آج آپ نے محمد قلی قطب شاہ کی مشہور غزل پیا باج پیالہ پیا جائے نا, پیا باج یکتل جیا جائے, اس غزل کی تشریح آپ نے آسان سلیس زبان میں ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی کی زبانی سنی. جی شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں ان کے جملے اتر گئے ہوں گے. شکریہ. آپ کو آئندہ کون سی غزل آپ کو پسند ہے, یا آپ کے سلیبس میں جو بھی ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس غزل کی بھی تشریح ہو, بہت اچھی بات, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم وقت تیار ہیں. اس کے ساتھ ہی بصیر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. شکریہ. میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ ہم سب اردو ادب کے خادمین میں سے ہیں, اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اردو زبان کو فروغ دیں اپنے اپنے طریقے سے. جیسے ایم خورشید صاحب آپ فروغ دے رہے ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے سے, ہم طلبہ ہیں, طلبہ میں سے ہیں, ہم طالب علم ہوں میں بھی, اور ظاہر سے طالب علم کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے ہمارے طلبہ کو, ہمارے ناظرین کو, کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, اردو شاعری کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیں, اور دوسروں تک بھی اردو زبان کو پہنچائیں. بہت شکریہ.